قصہ حاتم طائی سوال نمبر 2 نیکی کر دریا میں ڈال پارٹ 2 حاتم جنگل میں جا رہا تھا کہ اسے ایک کتا زبان نکالے دکھائی دیا۔ حاتم نے اسے گود میں اٹھا لیا اور پانی تلاش کرنے لگا۔ اتنے میں ایک گاؤں نظر آیا۔ گاؤں والوں نے حاتم کو روٹیاں اور چھاچھ دی۔ اس نے وہ روٹیاں اور چھاچھ کتے کے آگے رکھ دی۔ کتے نے پیٹ بھر کر کھایا۔ حاتم شفقت سے کتے کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اتنے میں ایک سخت سی چیز اس کے ہاتھ سے لگی۔ جب غور سے دیکھا تو لوہے کی کیل تھی۔ حاتم وہ کیل اس کتے کے سر سے نکالی۔ وہ کتا ایک نوجوان صورت بن گیا۔ حاتم تعجب سے بولا، اے بندہ خدا، یہ کیا بید ہے؟ نوجوان حاتم کے پاؤں پر گر گیا اور بولا، اے بزرگ، میں ایک دولت مند سوداگر کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ نے میری شادی کر دی۔ کچھ دنوں بعد میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ میں تجارت کی غرض سے چین گیا ہوا تھا تو میری بدذات بیوی نے میرے حبشی غلام سے شادی کر ڈالی۔ جب لوٹ کر آیا تو اس نے سوتے میں کیل میرے سر میں ٹھونک دی۔ اس نے کیل جادوگروں سے پھڑوا کر پہلے سے اپنے پاس چھوڑ دی تھی۔ میں اس کیل کے لگتے ہی کتا ہو گیا۔ اس نے دھتکار کر مجھے نکال دیا۔ میں کان پھٹاتا بازار میں گیا۔ وہاں کے کتے اجنبی جان کر بھونکنے لگے اور مجھ پر جھپٹ پڑے۔ دہشت سے شہر چھوڑ کر اس جنگل میں بھوکا پیاسا 3 دن سے مارا پھرتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے آج تو آیا ہے اور مجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا اور آدمی بنایا۔ حاتم سن کر بولا، اے عزیز، تیرا گھر کس شہر میں ہے؟ اس نے کہا 3 دن کی راہ پر ہے۔ اس شہر کا نام صورت ہے۔ حاتم نے کہا، اسی شہر میں تو حارث سوداگر رہتا ہے اور اس کی بیٹی کے سوالوں کے لیے میں نکلا ہوں۔ اچھا تو اس کیل کو اپنے پاس رہنے دے۔ اگر بدلہ لینے کو جی چاہے تو اپنی بیوی کے سر میں گاڑ دینا، وہ کتیا ہو جائے گی۔ غرض وہ اسی ڈب کی باتیں کرتے چل نکلے۔ 3 روز کے بعد اس شہر میں داخل ہوئے۔ وہ نوجوان حاتم کو اپنے گھر لے گیا۔ حاتم کو ڈھیوڑی میں بلایا اور خود اندر گیا۔ تمام لونڈیاں غلام اس کے پاؤں پر گر پڑے۔ اس کی بیوی اور وہ حبشی غلام دونوں سو رہے تھے۔ دونوں نے اس غلام کی گردن کاٹ دی اور وہ کیل بیوی کے سر میں کھونٹ دی اور وہ وہیں کتیا ہو گئی۔ تب وہ اسے رسی سے باندھ کر باہر لایا اور حاتم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے گیا اور کہا، یہ وہی مکار عورت ہے اور یہ وہی غلام نمک حرام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے غلام کو صحن میں گاڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حاتم اس سے رخصت ہو کر سرائے میں آیا اور اس جادوگر بچے سے ملا۔ سوداگر بولا، اب ایک مدت سے وہ آواز نہیں آتی۔ حاتم نے کہا کہ اب اللہ کے فضل سے اس کی خبر لے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر حارث کے گھر گیا۔ حارث کی بیٹی پردے ڈلوا کر اندر بیٹھی اور حاتم کو بلوایا۔ پھر حاتم نے ابتدا سے لے کر انتہا تک جو کچھ دیکھا تھا، سب سنا تھا، سب بیان کر دیا۔ اس نے کہا، یہ سچ ہے کہ اب وہ آواز نہیں آتی۔ اب جلد جا اور ماں پری شاہ کا شاہ مہرہ لا۔ حاتم حارث کی بیٹی سے رخصت ہو کر سوداگر کے پاس آیا اور بولا کہ اب میں اس کا تیسرا سوال پورا کرنے جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر جنگل کا راستہ لیا۔ چند دن بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب دیووں کے بادشاہ سے ملنا چاہیے اور اس سے ماں پری شاہ کا مکان پوچھنا چاہیے۔ یہ سوچ کر اسی غار میں اترا جس میں پہلے گیا تھا۔ تھوڑے دنوں بعد پھر وہی جنگل نظر پڑا۔ اس کو طے کر کے اس گاؤں میں پہنچا جہاں پہلے گیا تھا۔ لوگ اسے پہچان کر بستی میں لے گئے۔ پھر وہاں سے دوسرے گاؤں پہنچا اور اسی طرح آخرکار بادشاہ فروکاش کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا، اب کس گھر سے آنا ہوا؟ حاتم نے کہا، ماں پری شاہ کے ہاتھ میں شاہ مہرہ ہے، اس کو لینے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اے جوان، وہ مہرہ لینے کی کس کو طاقت؟ دیووں کی مجال نہیں کہ وہاں جائیں تو بیچارے کس شمار و قطار میں ہے؟ تو بیچارہ کس شمار و قطار میں ہے؟ حاتم نے کہا، جس نے مجھے یہاں پہنچایا ہے وہی وہاں تک پہنچا دے گا۔ تم صرف ایک شخص میرے ساتھ کر دو کہ راستہ بتا دے۔ چنانچہ بادشاہ نے کئی دیو حاتم کے ساتھ کر دیے کہ سرحد تک پہنچا دیں اور وہیں حاتم کے آنے تک بیٹھے رہیں۔
1 महीने तक हातिम माँ परी शाह की सरहद पर पहुंचा। देव वहीं पर रुक गए और हातिम आगे बढ़ा। चंद रोज बाद एक पहाड़ आसमान से बातें करता दिखाई दिया। वो उधर चला ही था कि हर तरफ से परीजादों ने आकर घेर लिया। वो पूछने लगे, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आया है और कौन तुझे लाया? हातिम ने कहा, मुझको अल्लाह लाया और मैं शहर सूरत से आया हूँ। इन्होंने कहा, मालूम होता है तू परी शाह का मोहरा लेने आया है। हातिम चुप रहा। तब परीजादों ने आग भड़काई और हातिम को आग में डाल दिया। हातिम 3 रोज तक इसी आग में रहा। वो सब चले गए। इसके बाद वो निकला तो एक तार भी इसके लिबास का न जला था। वहां से वो एक तरफ को चला। थोड़ी दूर गया होगा कि हर तरफ से परीजादों ने आकर घेरा और कहने लगे, ऐ नौजवान, तेरी ही सूरत का एक शख्स पहले आया था, हमने इसको आग में डाल दिया, तू वही है या दूसरा? हातिम ने कहा, अहमको, मैं आतिश कदे से पड़े वो क्यों कर जीता बचे, जो आतिश कदे में पड़े वो क्यों कर जीता बचे। फिर इन्होंने हातिम को एक भारी पत्थर के नीचे 3 रोज दाबे रखा। चौथे रोज निकला और एक टांग पकड़कर इस जोर से घुमाकर फेंका कि वो 18 कोस दूर दरियाए शोर में जा गिरा और एक घड़ियाल इसको निकल गया। हातिम को जब होश आया तो अपने को घड़ियाल के पेट में पाया। घबरा कर दौड़ने लगा और इसके दिल और जिगर के पाँव रखने लगा। वो इसको हजम न होने पर परेशान होकर खुशकी में गया और कह करने लगा। हातिम इसके मुंह से निकल पड़ा। फिर भूखा प्यासा किसी तरफ को चला। इतने में एक गोल परीजादों का आ पहुंचा। इन्होंने पूछा, तुझको यहाँ कौन लाया? हातिम ने कहा, मुझको अल्लाह लाया। फरोकाश बादशाह के देव मुझे माह परी शाह की सरहद तक लाए थे। तुम्हारे भाइयों ने मुझे आग में डाल दिया मगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया। फिर इन्होंने दरिया में डाल दिया, वहाँ घड़ियाल मुझे निकल गया। फिर मगर हजम न कर सका तो किनारे पर उगल दिया। फिर ये सुनकर इन्होंने कहा, ऐसा क्या काम है जो तूने इतनी मुसीबतें उठाई? हातिम ने कहा, मुझे माह परी शाह से काम है। इन्होंने कहा, तुम्हारे सामने माह परी शाह का नाम हमारे सामने माह परी शाह का नाम ना ले, क्योंकि हम उसके नौकर हैं। अगर इसे मालूम हो कि आदमजाद यहाँ आया है तो हमको जीता ना छोड़ेगा। हातिम ने कहा, तुम मुझे बांध कर इसके पास ले जाओ। आखिरकार ये तय हुआ कि हातिम को वहीं रखा जाए और बादशाह को इत्तला की जाए। बादशाह ने हुक्म दिया कि हातिम को हाजिर किया जाए। चुनांचे परीजाद इसे ले चले। ये बात हर तरफ फैल गई कि आदमजाद को गिरफ्तार करके माँ परी शाह के हुजूर में लिए जाते हैं। ये सुनकर मनीषा परीजाद की बेटी ने अपनी हमजोलियों से कहा, इस आदमजाद को देखना चाहिए। इन्होंने कहा, अगर देखना है तो रास्ते ही में देख लो, वरना फिर न देख सकोगी। ये सुनकर वो अपनी माँ के पास आई और बाग की सैर करने के बहाने रुखसत हुई। वहाँ का दस्तूर था कि जो कोई बाग की सैर को जाता तो 40 रोज तक वहीं रहता। गर्ज रवाना हुई। इतने में एक हमजोली बोली के दरियाए कुलजुम के चौकीदार फलाने रास्ते से आते हैं, लिहाजा वहीं चलो। चुनाचे सब उधर चली गईं। क्या देखती हैं कि एक लश्कर पड़ा है। हंसा परी ने अपनी एक परी से कहा कि तू जाकर जरा पता चला। वो गई और उनसे पूछने लगी कि तुम कौन हो। इन्होंने कहा, हम दरिया कुलजुम के चौकीदार हैं, एक आदमी को गिरफ्तार किए हुजूर अली जाह में जाते हैं, हुजूर अली जाह की खिदमत में जाते हैं। इसने कहा, वो कौन है? इन्होंने हातिम को दिखला दिया। वो लौटी और हंसा परी से हातिम के हुस्न जमाल की तारीफ करने लगी। हंसा परी हातिम को देखने की और भी मुश्ताक हुई। बोली कि ऐ बावा, इसे कैसे देखूं? इन्होंने कहा कि रात को जब सिपाही सो जाएं, इस वक्त हम इसको उड़ा ले जाएंगी। इतने में आफताब गरूब हुआ। परियां इस लश्कर की तरफ बढ़ीं। क्या देखती हैं कि हातिम हवा गफलत में है। तब हातिम के सर पर बेहोशी की दवा छिड़क कर हंसा परी के बाग में उठा ले गईं। हंसा
ہنسا پری بھی وہاں آ گئی۔ آ کر کیا دیکھتی ہے کہ ایک خوبصورت جوان بے ہوش پڑا ہے۔ دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہوئی۔ حاتم نے جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ایک پری ذات جمیلہ سرہانے کھڑی ہے۔ ہکا بکا ہو کر بولا، تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ ہنسا پری نے کہا، اے جوان، یہ باغ منیسا پری کا ہے اور میں ہنسا پری اس کی بیٹی ہوں۔ میں تجھ کو دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے یہ پریاں تجھ کو وہاں سے اڑا لائیں۔ حاتم نے کہا، ناحق میرے کام میں خلل کیا۔ پری نے کہا، یہ کون سا کام ہے؟ حاتم نے کہا، میں ماں پری شاہ کا مہرہ لینے آیا ہوں۔ وہ ہنسی اور بولی، یہ کام بہت مشکل ہے، تیری قسمت سے ہاتھ لگے تو لگے، بہرحال میں بھی کوشش کروں گی۔ ادھر جب وہ لشکر بیدار ہوا تو حاتم کو نہ پایا تو سب بے حد پریشان ہوئے۔ کوشش کر کے معلوم کیا کہ پریزاد حاتم کو چرا لے گئی ہیں۔ لہٰذا سب نے یہ طے کیا کہ کہیں چھپ رہیں اور چپ کے تلاش کریں۔ اگر کھوج ملے تو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائیں۔ چنانچہ وہ سب بھاگے اور چھپ گئے، رات بھر ڈھونڈتے اور دن بھر چھپے رہتے۔ اسی طرح ایک مدت ہو گئی۔ ایک دن ماں پری شاہ نے کہا، وہ آدم زاد ابھی تک نہیں آیا، جاؤ خبر لاؤ۔ چنانچہ ایک پری زاد اڑا اور پل مارتے ہی اس لشکر کے سردار کے پاس جا پہنچا اور کہنے لگا، بادشاہ منتظر ہے، وہ آدمی اب تک نہیں پہنچا۔ اس نے کہا، اسے تو ایک مدت ہوئی روانہ کر دیا۔ پری زاد نے آ کر بادشاہ کو بتایا۔ وہ اس خبر کو سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ حکم دیا کہ فوراً تلاش کرو۔ چنانچہ ایک سردار لشکر لے کر گیا اور تلاش کرنے لگا۔ اتنے میں ایک شخص اس لشکر کا بھاگا ہوا ان جاسوسوں کو نظر آیا۔ وہ اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس نے بادشاہ کو سارے حالات بتائے۔ یہ سن کر بادشاہ نے 5-6 ہزار پریزادوں کو حکم دیا کہ اسے جہاں پاؤ وہاں سے لے آؤ۔ غرض وہ اس کی تلاش کو گئے۔ اتفاق سے ایک پریزاد کا گزر ہنسا پری کے باغ سے ہوا۔ وہاں ہنسا پری حاتم کے ساتھ نظر آئی۔ جاسوس نے کہا، اے نمک حرامو، اس آدمی کو بادشاہ نے طلب کیا تھا، تم ہم کو غافل پا کر اسے اڑا لائے، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ یہ سن کر ہنسا پری برہم ہو کر بولی، تو میرے باغ میں کیوں آیا؟ ارے کوئی ہے؟ یہ سنتے ہی سب پریاں اس پر دوڑ پڑیں اور وہ ڈر کر بھاگا اور بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں اسی گروہ میں سے ہوں جو آدم ذات کو حضور عالی شان میں لاتا تھا۔ رات کو ہنسا پری اسے چرا لے گئی اور اپنے باغ میں رکھ چھوڑا ہے۔ اتفاق سے ایک دن میں اس باغ میں جا نکلا تو اس آدم ذات کو دیکھا۔ میں نے شور مچایا کہ اسے میرے حوالے کر دو۔ یہ سن کر ہنسا پری نے پریوں سے کہا کہ اسے پکڑ کر خوب مارو، میں جان بچا کر یہاں تک آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہوا اور حکم دیا کہ منسا پری ذات کو اس کی بیوی، بیٹی اور اس کے آدمی کو فوراً پیش کیا جائے۔ چنانچہ سب دوڑ پڑے اور منسا پری ذات کی حویلی کو گھیر لیا۔ وہ بیچارہ بے خبر تھا۔ انہوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ چنانچہ وہ اس باغ میں آیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ واقعی ہنسا پری اس آدم ذات حاتم کے ساتھ وقت گزار رہی ہے۔ بدحواس ہو کر کہا، تو نے کیا ظلم کیا، اپنے ماں باپ کا نام ڈبویا، فوج تجھے پکڑنے کو آ رہی ہے۔ جس سن کر وہ کانپنے لگی۔ اتنے میں شاہی فوج آ پہنچی اور سب کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے گئی۔ منسا پری نے بادشاہ سے کہا، اس بندے کو اور اس کے متعلق خبر نہ تھی، فدوی ہر طرح فرما بردار ہے۔ بادشاہ نے رحم کھا کر اسے بخشا اور پھر حاتم کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ تو آدم ذات یہاں کیوں آیا ہے؟ جہاں پناہ فروکاش بادشاہ سے اوصاف سنے تو اشتیاق دید ہوا۔ پھر بادشاہ نے حاتم سے کہا، اے نوجوان، انسانوں میں کوئی حکیم بھی ہے؟ ایک مدت سے میرے بیٹے کی آنکھیں دکھتی ہیں، اس کے سوا میرے کوئی لڑکا نہیں ہے، افسوس کہ وہ بھی اندھا ہو گیا ہے۔ حاتم بولا، اگر شہزادہ اچھا ہو جائے تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ بادشاہ نے کہا، جو تم مانگے۔ چنانچہ صبح کو حاتم نے وہ مہرہ پگڑی سے نکال کر گھسا
اور شہزادے کی آنکھوں پر لگایا۔ شام تک سرخی جاتی رہی مگر بینائی نہ آئی، لہذا حاتم نے کہا پردہ ظلمات میں ایک درخت ہے، اس کو نوریز کہتے ہیں، اگر 2-3 قطرے اس کے پانی کے مل جائیں تو اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا اے پریزادو، کون اس درخت کا پانی لائے گا؟ یہ سن کر سب سر جھکا کر بولے کہ جہاں پناہ، وہ راہ تو نہایت پرخطر ہے، وہاں بہت سے دیو اور بھوت رہتے ہیں۔ اتنے میں ہنسا بولی اگر جہاں پناہ میرا گناہ معاف کر دے اور اس انسان کو مجھے بخش دیں تو میں اس درخت کا پانی لاؤں۔ بادشاہ نے کہا تیرا گناہ بادشاہ اور اس آدمی کو بھی دیا۔ حاتم بولا اے ہنسا پری، اگر تمام عمر مجھے رکھنا چاہتی ہے تو یہ نہ ہو سکے گا، مگر اس پر راضی ہے کہ جب تک چاہوں رہوں اور جب چلا جاؤں تو مضحکہ نہیں۔ ہنسا پری اس پر راضی ہوئی اور کئی پریوں کو لے کر روانہ ہو گئی۔ 40 روز بعد ظلمات میں پہنچی کہ دیکھتی ہے کہ ایک درخت ایسا عظیم الشان ہے کہ اس کی پھنگی آسمان تک پہنچتی ہے اور اس سے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ہنسا پری نے ایک بوتل میں سے قطرے جمع کر لیے وہاں سے اڑی۔ اتنے میں ہنسا نے ایک بوتل میں قطرے جمع کر لیے اور وہاں سے اڑی۔ اتنے میں اس طرف سے ایک دیو آ پہنچا مگر ہنسا پری بھاگ گئی اور ہاتھ نہ لگی۔ پھر 40 روز میں آ پہنچی اور بولی حضور کے اقبال سے یہ لونڈی اس درخت کا پانی لے آئی۔ یہ کہہ کر بوتل کو بادشاہ کے آگے رکھا۔ بادشاہ نے بوتل حاتم کو دی۔ حاتم نے فوراً اس مہرہ کو پانی میں رگڑ کر شہزادے کی آنکھوں میں لگایا۔ 7 روز تک پٹی آنکھوں پر بندھی رہی۔ 8ویں روز جب پٹی کھلی تو آنکھیں ایسی تھی جیسے پیدائش کے وقت تھیں۔ شہزادے نے بادشاہ کا دیدار کیا اور بڑا خوش ہوا۔ حاتم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بادشاہ نے بے شمار دولت اس کے آگے رکھی اور پریزادوں سے کہا اے اس کا سامان کے ساتھ لے جاؤ۔ حاتم نے کہا اے شہنشاہ گیتی پناہ، یہ جو کچھ دیا ہے یہ تو آپ کی عنایت ہے، لیکن امیدوار اس کا ہوں جو آپ نے وعدہ کیا تھا۔ بادشاہ نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ حاتم نے کہا یہ مہرہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اسے بخش دیجیے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا معلوم ہوتا ہے شاید یہ حارث سوداگر کی بیٹی نے تجھ سے مانگا ہے، بہرحال میں تجھ سے وعدہ کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر شاہ مہرہ حاتم کو دیا اور کہا یہ مہرہ اس کے پاس رہنے نہ دوں گا۔ حاتم نے عرض کی کہ جب میرا کام ہو جائے اس کے بعد آپ مختار ہیں۔ حاتم نے اس کو لے لیا اور اپنے بازو پر باندھا۔ مہرے کے باندھنا تھا کہ جتنے خزانے اور دفینے زمین میں گڑے ہوئے تھے نظر آنے لگے۔ حاتم بادشاہ پر سے رخصت ہوا۔ اس وقت بادشاہ نے اپنے عیاروں اور نظر بازوں سے کہا کہ جس وقت حارث کی بیٹی کی شادی ہو جائے تو اس مہرہ کو کسی کات میں لے آئیں۔ حاتم چند روز حسنہ پری کے ساتھ رہا اور پھر وہاں سے روانہ ہوا۔ وہ پریزاد فروکاش کی سرحد تک پہنچے اور پھر رخصت ہوئے۔ وہاں سے فروکاش کے دیو جو حاتم کو پہلے پہنچا گئے تھے ساتھ لیا اور چند روز میں فروکاش کے پاس لے گئے۔ فروکاش سے دیکھ کر بغل گیر ہوا اور بڑی تواضع کی۔ حاتم رات بھر وہاں رہا اور صبح کو رخصت ہو کر غار کی راہ سے سورت آ پہنچا۔ دیوؤں کو وہ زر و جواہر بخش کر رخصت کیا۔ پھر خود حارث کی بیٹی کے گھر آیا اور شاہ مہرہ اس کے حوالے کیا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور بولی کہ اب میں تیری ہوں، جو چاہے سو کر۔ حاتم نے اس کے باپ کو بلوا کر اس سوداگر بچے کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہا اسے اپنا فرزند سمجھو۔ چنانچہ اسی وقت اس نے بیاہ کی تیاری کی اور اپنی بیٹی کو سوداگر کے ساتھ بیاہ دیا۔ 10 دن بعد وہ مہرہ اس لڑکی کے ہاتھ سے غائب ہوا۔ وہ رونے پیٹنے لگی تو حاتم نے دلاسا دیا اور کہا میں نے تیرے شوہر کو اتنا زر و جواہر دیا ہے کہ 7 پشت تک کام آئے گا۔ پھر حاتم وہاں سے رخصت ہوا اور حسن بانوں کے سوال کے جواب کی فکر میں چل پڑا۔ کئی دن کے بعد منزلیں طے کرتا ہے ایک دریا کے کنارے جا پہنچا۔ وہاں ایک عالیشان محل نظر آیا اور اس کے دروازے پر لکھا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ یہ اس کو پڑھ کر سجدہ شکر بجا لایا۔
اب جو ذرا آگے بڑھا تو محل سے کچھ لوگ نکلے اور حاتم کو اندر لے گئے۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ 100 برس کا ایک بوڑھا نورانی صورت تخت پر بیٹھا ہے۔ حاتم کو دیکھتے ہی اٹھا اور گلے لگا کر تخت پر بٹھایا، پھر طرح طرح کے کھانے کھلائے۔ کھانے کے بعد حاتم نے پوچھا، آپ نے اپنے در دولت پر یہ کیوں لکھ رکھا ہے؟ اس نے کہا، میں لٹیرا تھا، رات کو مسافروں کو لوٹتا تھا اور دن کو مزدوری کرتا تھا۔ اس کے علاوہ 2 روٹیاں گھی لگا کر اور شکر چھڑک کر دریا میں پھینک دیتا تھا اور کہتا تھا، یہ کام اللہ کے واسطے کرتا ہوں۔ یوں ہی ایک مدت گزر گئی۔ ایک دن بیمار ہوا، مرنے کے قریب پہنچا۔ ایک دن بے ہوشی میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرا ہاتھ پکڑ کر دوزخ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری جگہ یہ ہے۔ وہ مجھے دوزخ میں ڈالنے ہی والا تھا کہ اتنے میں 2 فرشتے آ گئے اور میرا بازو پکڑ کر کہنے لگے، اس کو ہم دوزخ میں نہ جانے دیں گے، اس کی جگہ دوزخ نہیں بلکہ جنت ہے۔ چنانچہ وہ مجھے جنت کی طرف لے گئے۔ وہاں ایک بزرگ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اس کو کیوں لائے؟ ابھی تو اس کی عمر کے 200 سال باقی ہیں۔ اس کا ہم نام ایک اور ہے، اس کو لے آؤ۔ یہ سن کر وہی دونوں مجھ کو یہاں پہنچا گئے اور کہنے لگے کہ ہم وہی 2 روٹیاں ہیں جو اللہ کے واسطے تو دریا میں ڈالتا تھا۔ اتنے میں مجھ کو ہوش آ گیا۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو 2 روٹیاں دریا میں ڈالنے گیا کہ 100 دینار پانی سے نکل پڑے۔ میں ان کو اٹھا لایا اور شہر میں ڈنڈورا پٹوایا کہ اگر کسی کا مال دریا میں گر پڑا ہو تو مجھ سے لے جائے۔ رات کو ہوا میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کہتا ہے، اے بندہ خدا، وہ 2 روٹیاں تیرے کام آئیں۔ اللہ کا حکم ہے 100 دینار تجھے ہر روز ملا کریں، تو ان میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر اور باقی سے اپنا گزر اوقات کر۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، سجدہ شکر بجا لایا، پھر یہ عمارت بنوائی اور اس کے دروازے پر یہ جملہ لکھوا دیا۔ مجھے اب بھی اسی طرح 100 دینار پہنچتے ہیں۔ میں مسافروں اور فقیروں کو دیتا ہوں اور یاد الہی میں مشغول رہتا ہوں۔ اب 100 برس میری عمر کے باقی ہیں اور اس عمارت کے بنے ہوئے 100 برس ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حاتم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور 3 روز اس کے پاس رہا۔ چوتھے دن اس بزرگ سے رخصت ہو کر شاہ آباد کی طرف چلا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک جنگل میں جا پہنچا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک کالا سانپ ایک خوش رنگ سانپ سے لڑ رہا ہے اور عنقریب مار ڈالنے والا ہے۔ حاتم نے کالے سانپ کو للکارا اور کہا، اے موذی خبردار۔ یہ سن کر وہ ڈرا اور چلا گیا۔ دوسرا سانپ بھاگنے کی تاب نہ رکھتا تھا اور درخت کے نیچے ٹھہر گیا۔ حاتم نے کہا، اے سانپ، جب تک تو بحال نہ ہوگا میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ذرا دیر بعد وہ توانا ہوا اور درخت پر چڑھ کر آدمی کی شکل اختیار کر گیا۔ حاتم کو تعجب ہوا۔ اتنے میں اس نے کہا، اے عزیز، میں جن کی قوم سے ہوں۔ اس شہر کا بادشاہ میرے باپ کا غلام ہے۔ میں ایک مدت سے یہ میری جان کا دشمن ہے۔ آج قابو پا کر مارنا چاہتا تھا کہ اللہ نے تجھ کو میری حفاظت کے لیے بھیجا۔ پھر وہ حاتم کو اپنے گھر لے گیا۔ صبح کو شہزادے نے اس غلام کی گردن ماری اور حاتم رخصت ہو کر شاہ آباد کی طرف روانہ ہوا اور وہ 2.5 برس اور 15 دن کے بعد شاہ آباد میں داخل ہو کر سرائے میں اترا اور منیر شامی سے ملا۔ یہ خبر حسن بانو کو پہنچ گئی۔ اس نے فوراً حاتم کو بلوایا اور کہنے لگی، اے عالی ہمت نوجوان، تو بہت دنوں کے بعد آیا، کیا خبر لایا؟ حاتم نے جو کچھ دیکھا اور بوڑھے مرد کی زبانی سنا بیان کیا۔ یہ سن کر حسن بانو نہایت خوش ہوئی، کئی خوان میووں کے بھجوائے۔ حاتم نے منیر شامی کے ساتھ کھانا کھایا اور اسے کہا، اب میں تھوڑے دنوں میں باقی سوالات کو پورے کر دوں گا، قطعی پریشان نہ ہو۔ پھر حسن بانو کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے حسن بانو، اب کون سا سوال ہے؟ جلد بتا کہ میں اس کے لیے کمر بستہ ہو جاؤں۔ حسن بانو نے کہا، میرا تیسرا سوال ہے کہ ایک شخص جنگل میں کھڑا کہتا ہے کہ کسی سے بدی نہ کر، اگر کرے گا وہی پائے گا، اس کی خبر لا۔